صحافی بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کو ہم نے یہاں تکلیف دی اور آپ سب آئے۔ بلانے کا مقصد آپ سبھی کے سامنے ہے کہ انرجی کرائسس اور بہت سارے کرائسس پاکستان میں معیشت کو لے کے چل رہے ہیں، جس پہ تمام ہی تاجر برادری، صنعت کار پریشان ہیں، اور ایسے میں ہمارے کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر طارق یوسف صاحب اور خاص طور پہ زبیر موتی والا صاحب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ رات دن اس بات میں کوشاں ہیں کہ اپنے تمام ہی صنعت کاروں کو، چھوٹے تاجروں کو، بڑے تاجروں کو، سبھی کو کوئی نہ کوئی ریلیف دلا سکیں۔ اسی سلسلے میں پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسلام آباد میں تھا اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کی، اور پھر میری انرجی منسٹر محمد علی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ انہوں نے کہا میں 2 سے 3 دن میں ہی کراچی آتا ہوں اور تمام ہی صنعت کاروں کے ساتھ، چیمبرز کے لوگوں کے ساتھ، بڑے چھوٹے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا۔ آج یہ یہاں تشریف لائے اور اپنے ساتھ سیکٹری پیٹرولیم، ایم ڈی کے ای مونس الوی، عمران منیار صاحب جو سوئی صدرن کے ایم ڈی ہیں، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہ یہاں موجود تھے، اور کافی دیر تک 1 گھنٹے سے اوپر انہوں نے تمام سوالات سنے بھی، ان کے جوابات جو دیے ہیں وہ اب یہ خود آپ کو بتائیں گے۔ ہم سب کی مل کے کوشش صرف ایک ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اسے کسی طرح سہارا دیں۔ زبیر موتی والا صاحب ہوں، محمد علی صاحب ہوں، طارق یوسف صاحب ہوں، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے اور ایک عام آدمی کو تمام سہولتیں ملیں۔ لیکن کیونکہ پچھلے کئی اتوار سے ہم آئی ایم ایف کے ایسے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہم چاہتے ہوئے بھی وہ ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں جس سے عوام کو سکون ملے، لیکن الحمدللہ ایک اچھی ٹیم جو اس وقت موجود ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ریلیف نکالیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے بھی میڈیا کے دوست یہاں موجود تھے تو میں نے کہا تھا کہ ڈالر آپ کا 300 سے نیچے آ جائے گا، اس نے بھی اور نیچے آنا ہے، اور پاکستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ نے آنا ہے، اور وہ عنقریب انشاءاللہ مہینوں میں آپ کو 20 سے 25 بلین ڈالر پاکستان میں ہمارے دوست ممالک کی طرف سے آتا نظر آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں وہ دن ہوگا جب بہت سارے ریلیف ہمیں مل جائیں گے۔ تو اس دن کا انتظار ہے۔ میں منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ بات کر لیں۔ شکریہ گورنر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جیسے گورنر صاحب نے بتایا، آج کافی ڈیٹیل میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے کراچی کے بزنس مینوں کے ساتھ۔ ہمارے پاور اور پیٹرولیم دونوں کی ٹیمز یہاں پر تھیں۔ آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں دیکھا ہوگا کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آنا شروع ہوا ہے، ساتھ ساتھ اسمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بجلی کی جو چوریاں ہو رہی ہیں ملک میں، جو لوگ بجلی استعمال کر کے پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم نے ایکشن شروع کیا ہے۔ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور باقی کمپنیز ہیں جن کے اندر اگر لوگ ایسے ہیں جو کہ ملے ہوئے ہیں بجلی کی چوری میں، ہم نے ان سب کے ٹرانسفرز کیے ہیں، ان سب کے اگینسٹ ایکشن لے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو گیس کی چوری ہو رہی ہے اس میں ہم نے سوئی نارتھ اور سوئی ساؤتھ دونوں کے ساتھ مل کے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ کہ ہمارے ملک میں بجلی کے بل جو لوگوں کو مل رہے ہیں ریسنٹلی وہ زیادہ ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بجلی کی چوری ہوتی ہے جو کہ نہیں روکی جا رہی ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ہے کہ US ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ ان دونوں فرنٹس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہماری کوشش ہے، میری، کیبنٹ ممبرز کی، پرائم منسٹر صاحب کی، پوری گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹس کی، کہ سب مل کے جتنا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بجلی کے ریٹس کو، ان کو ہم کنٹرول کریں۔ ساتھ ساتھ ہمیں جو انڈسٹری ہے پورے ملک میں اس کو بھی چلانا ہے، تو اس کے لیے ابھی کراچی کے جو بزنس مین ان سے بات ہوئی ہے، پورے پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ اکتوبر 31 سے پہلے ایک نیا انکریمنٹل یوز کا ٹیرف لائیں گے، جو کہ پہلے تھا لیکن فی الحال کراچی کے بزنس مینوں کو نہیں مل رہا، تو ہم 31 اکتوبر سے پہلے انکریمنٹل یوز کا ٹیرف انٹروڈیوس کر دیں گے تاکہ انڈسٹری کو سستی بجلی مل سکے۔ ساتھ ساتھ ہم سردیوں کے لیے انڈسٹری کے لیے خاص ٹیرف کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت پریشانی تھی کہ جو سولر نیٹ میٹرنگ کا گورنمنٹ کا ریٹ ہے 19 روپے کا، شاید گورنمنٹ اس کو کم کر رہی ہے، تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ سولر نیٹ میٹرنگ میں کوئی ہم چینج نہیں کر رہے ہیں۔
بلکہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں پر جتنا اس کو پروموٹ کر سکیں پروموٹ کریں. لاسٹلی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ونٹر میں چونکہ گیس کی سپلائی کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ گیس اویلیبل ہو سکے انڈسٹری کو ہو, اور اس کی پرائسنگ رجیم جس میں کہ کچھ فلاز ہیں ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم صحیح کریں تاکہ انڈسٹری کو گیس ملے اور انڈسٹری چلے. تو تمام چیزیں آج بزنس مینوں کے ساتھ اگری ہوئی ہیں. کچھ ان کے اور بھی جو ان کے آئیڈیاز ہیں, جو مشورے ہیں, وہ ہم اسلام آباد جا کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, کیبنٹ کے ساتھ, فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ان تمام چیزوں پر ہم کام کریں گے. تھینک یو جی. لائف لائن میں بولا میں نے. جو بجلی چوری کا معاملہ ہے, اکثر خیال یہ سرکار کی جانب سے آتا ہے کہ شاید کوئی نچلے طبقے کے لوگ زیادہ بجلی چوری کرتے ہیں, عوام ہی چور ہیں. کیا آپ نے جب سے حکومت سنبھالی اور یہ بجلی کا جو بحران ہے, آپ کی نالج میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض سب لوگ بھی بجلی چوری کرتے ہیں؟ وہ تو ایک دو یونٹ چوری کر رہے ہیں, بعض سب تو اتنی بجلی چوری کرتے ہیں کہ جتنی شاید آپ پیدا بھی نہیں کرتے. یہ آپ کے نالج میں ہے؟ اگر آپ سوشل میڈیا پہ فالو کریں, ہمارا منسٹری آف پاور کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, میرا اپنا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, سیکریٹری پاور کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اس میں روزانہ جو بجلی کی چوری کے اگینسٹ ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں وہ روزانہ اپڈیٹ ہو رہی ہیں. اس میں کوئی ہم نے ڈسکرمنیشن نہیں کیا کہ کوئی با اثر ہے یا با اثر نہیں ہے. جو چوری کرتا ہے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹ رہی ہے اور ہم نے بلکہ ریکوری کرنا بھی شروع کر دی ہے. تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. جی سر. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بجلی کے بلوں سے. پچھلے 2 مہینوں میں کراچی سمیت پورے ملک کا احتجاج بھی ہوا, تو کیا وہ یہ معاملہ کوئی کنسیڈریشن میں ہے کہ لوگوں کو بلوں پر کوئی ریلیف دینے کا, یا آنے والے بلوں میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز بھی لگائے گئے, تو کیا کوئی عوام کسی ریلیف کی توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو بجلی کے بل زیادہ ہیں وہ اگست کے مہینے میں آئے ہیں. وہ اس لیے آئے تھے کہ 1 جولائی کو ہر سال بجلی کی قیمتوں میں چینج اس لیے ہوتی ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے چینج ہوتی ہے. پچھلے سال جون میں ڈالر کا ریٹ تھا 195 روپے, اس سال جون میں ڈالر کا ریٹ تھا 286 روپے. تو جب اتنا مہنگا ڈالر ہو گیا تو اس سے چینج 1 جولائی کو ہونی تھی, لیکن یہ 1 جولائی کو نہیں کی گئی اور یہ چینج ہوئی جولائی کے آخر میں. تو جولائی اور اگست دونوں مہینے کا جو ڈفرنس تھا وہ اگست میں آ گیا تھا, اور ہم نے اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے 1 مہینے کا جو ڈفرنس ہے اس کو ہم لوگوں کو کچھ ٹائم پیریڈ دے دیں کہ وہ 1 مہینے کی جگہ 2-3 ماہ میں دیں. لیکن چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر ہیں تو ہمیں ان سے پرمیشن لینی پڑے گی. ہماری ان سے پچھلے کوئی 10 دن سے ڈسکشنز چل رہی ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے. مجید عباسی صاحب, پھر جی جی. ایک مجید عباسی کر لیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس وقت بجلی اور گیس کی جو سب سے زیادہ چوری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کچی آبادی میں. 1000 روپے دیں اور آپ میٹر جتنا چاہے یوز کر لیں. 4500 آپ کی سندھ میں اس وقت آبادی ہے, اور اس میں نہ صرف لوئر کے بلکہ ملازمین جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے. اس سلسلے میں کوئی آپ دیکھیں, جیسے میں نے کہا ہم نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی ہے, اور یہ کام آن گراؤنڈ جا کے تو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کرتی ہیں. ہم نے 4 صوبوں کے چیف سیکریٹریز آئی جیز کے ساتھ مل کے اکراس پاکستان, چاہے کوئی بھی علاقہ ہو, امیر کا علاقہ ہو, غریب کا, اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم ایکشن لے رہے ہیں. تو بلا کسی ڈسکرمنیشن کے وہ ایکشن ہو رہا ہے. جی آصف میم ایک منٹ. آصف میم گھر سے 2600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے, جو سسٹم میں 1200 جا رہی ہے. آپ کے پاس ٹرانسمیشن لائن ہی نہیں ہے, سنگل ٹرانسمیشن لائن ہے کہ ڈبل سے آپ کو 9 لے سکیں. تو یہ جو 1600 میگا واٹ یہاں بھی ضائع ہو رہا ہے, اس کا بھی غریب عوام نے پیسہ بھرنا ہے, کیونکہ وہ تو جنریٹ کرنا ہے آپ کے معاہدوں کے مطابق, آپ نے ان کو تو رقم ادا کرنی ہے. تو اس کا کیا حل نکلے گا؟ اور اسی میں گورنر سندھ بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں گے, جو سندھ کی ٹرانسمیشن لائن سنگل ٹرانسمیشن لائن ہے, اس کو کب تک ڈویل کر پائے گا؟ دیکھیں, جو ماضی کے معاہدے ہوئے ہیں وہ معاہدے پچھلے 20 سالوں کے اندر ہوئے ہیں. اب اس کے اندر رد و بدل تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک قانونی معاہدے ہیں. اب ان کے اوپر اگر ہم جائیں گے, بحث کریں گے, تو اس کا کوئی فائدہ تو حاصل ہونا نہیں ہے. وہ معاہدے ہو چکے ہیں, اور وہ معاہدے جو ہوئے ہیں اس میں انٹرنیشنل لا اپلیکیبل ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان معاہدوں کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر سکتا نا کسی بھی چیز کے اوپر, پورا ملک تکلیف میں آ جائے گا. ان معاہدوں کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے ہم بجلی کا برڈن کم کر سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, جو ٹرانسمیشن لائن کے کنسٹرینٹس ہیں, آلریڈی ٹرانسمیشن لائن کے اس وقت 4 پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لاسٹ ویک SIFC کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہم نے پریزنٹیشن کی ہے, اس میں انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں. تو ٹرانسمیشن لائن کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بالکل ذہن میں ہے کہ ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے اور جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہے وہ کم ہے, تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے.
सॉरी फिर से कहेंगे? गैस की जो शॉर्टेज के बारे में आप कह रहे हैं, तो वो तो सिलेंडरों में तो नया मिल रही है, मार्केट में अवेलेबल है, तो सिलेंडरों में भर के वो ज़्यादा कीमत आप वसूल कर रही है, तो ये कह रहे हैं। नहीं, वो देखें, वो तो एलपीजी है ना, जहाँ पर अगर मुल्क में देखें, पाकिस्तान में 30% इलाके जो हैं, जो कि शहरों के इलाके हैं, खाली उनके अंदर पाइप गैस है। बाकी 70% जो हमारे मुल्क में इलाके हैं, जो कि गांव हैं, गरीब इलाके हैं, वहाँ पर तो पाइप गैस है नहीं, तो वहाँ पर तो लोग वैसे ही एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अब गैस की कमी हुई है, पिछले 10 सालों में, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में हम जितनी गैस निकालते थे और आज जितनी गैस निकालते हैं, उसमें आज हम कम गैस निकालते हैं, जबकि हमारे मुल्क में गैस है, हम निकाल नहीं पा रहे हैं बिकॉज हमने वो पॉलिसी में चेंजेस नहीं की, उसके ऊपर काम नहीं किया। आज जो हम गैस निकालते हैं वो 10 साल के मुकाबले में $3.5 अरब से कम है, तो हमें एक तो गैस की पॉलिसी चेंज करनी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमने उसकी बात की है। और जहाँ पर गैस की लोड शेडिंग है तो लोग एलपीजी सिलेंडर ले रहे हैं, उस पर अपने चूल्हे चला रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन लास्ट। लेकिन यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की रिकवरी जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि हमारा गला दबाकर वो पैसे निकाल लेते हैं, रिकवरी बेहतर है सनदी सार्फिनों को, उसके बावजूद जो सर्कुलर डेट का जो आपने टैक्स लगाया है वो भी आप कराची के ऊपर लागू कर रहे हैं। कराची के कंज्यूमर्स को सर्कुलर डेट को क्यों पे करें जबकि उनकी रिकवरी बेहतर है, हम अपना पेट काट के भर रहे हैं। आप लोगों ने इस मामले में सोचा है कि कुछ टैरिफ कराची के लिए खासतौर पे कम होना चाहिए? मैं आपको जवाब दे देता हूँ। कराची के कंज्यूमर्स को जो पीएचएल जो आप कह रहे हैं उस मद में जो टैक्स लगता है वो ₹3.5 पर यूनिट लगता है, सही कह रहा हूँ मैं? कराची के कंज्यूमर को हम फेडरल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है कराची के कंज्यूमर को सालाना, वो 170 अरब की देती है। कराची के कंज्यूमर टोटल 16 बिलियन यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची के कंज्यूमर को फेडरल गवर्नमेंट ₹11 पर यूनिट की सब्सिडी दे रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची के कंज्यूमर्स को पीएचएल में ₹3.5 पर यूनिट चार्ज होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हम कराची के कंज्यूमर को ₹11 खुद देते हैं। तो अगर हम दोनों ख़त्म करेंगे तो कराची के कंज्यूमर का जो रेट है वो ₹8.5 से बढ़ जाएगा। तो जो इस वक्त सिस्टम है उसमें कराची के कंज्यूमर का फ़ायदा है, फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उसे नुकसान नहीं है। और अगर ये नंबर में दिखा दूंगा आपको। ये मुझे बता दें कि गैस और बिजली का जो बहरान है उससे जो है आम आदमी अफेक्ट करता है, ठीक है ना, अशरफ या नहीं होता है क्योंकि उनके पास जनरेटर है, वो अपना मसला हल कर देते हैं। जबकि ईरान जो है हमें दोनों मसले हल करने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि आप हुक्म करें, हम सारे आपके ये गैस और बिजली के मसले हल करेंगे। जी, तो इसमें क्या का बात है, क्यों नहीं? देखिए, ईरान पाइपलाइन गैस जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है इसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है, हम उसमें इंगेज हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसमें जो कुछ भी उसके अंदर काम हो सकेगा वो हमारे जो शॉर्ट पीरियड है इस गवर्नमेंट का उसके अंदर हम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ आपको। देखिए, जहाँ तक गैस के इलीगल कनेक्शंस का सवाल है वो ऑलरेडी सुई सदन के एमडी यहाँ खड़े हुए हैं, हमारी बात हुई है, वो उसके ऊपर कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि गैस के जो गलत कनेक्शन है, चोरी है, उसके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। जहाँ तक कराची इलेक्ट्रिक की ये बात है कि वो जो सस्ती बिजली, देखिए उनकी भी पूरी कोशिश है कि सस्ती बिजली दें। अभी हमने वही बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अभी हम इनके साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही साइन कर रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के फेडरल गवर्नमेंट जो है नॉर्थ से केई को 1000 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है कि जो कराची के अंदर शॉर्टेज है तो उसके लिए हम 1000 मेगावाट फेडरल गवर्नमेंट उसको अपने सिस्टम से कराची को प्रोवाइड करेगी। और इसके 1000 मेगावाट के ऊपर भी अगर रिक्वायरमेंट होगी और अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी होगी तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू।